میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ مہمان کی سنتیں اور آداب پر رکھا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس مہمان کو اذیت سمجھتے ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان سراپا رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اس یہودی کے پاس جا کر آٹا لے کر آؤ قرض پر، جب آئیں گے لوٹا دیں گے۔ تو جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے تو یہودی نے کہا کہ جب تک کوئی چیز ضمانت میں نہیں رکھاؤ گے نہیں دیا جائے گا۔ تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہودی ایسا کہہ رہا ہے کہ کچھ چیز ضمانت رکھائیں اس کے بعد وہ آٹا دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ آٹا دیتا تو میں اسے لوٹا دیتا، کیونکہ میں ہی زمین میں اور آسمان میں امین ہوں بول کر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زیرہ رکھا کر آٹا منگایا اور مہمان کی مہمان نوازی کی۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ یہ امت کی تربیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی قدر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کچھ نہ بھی ہو تو اگر کوئی تمہیں قرض دیتا ہے تو قرض لے کر مہمان نوازی کرو۔ مہمان کی یہ شان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ہونٹ کے کوہان پر جو اونچا ہوتا ہے اس پر لکڑی رکھے تو دیکھیں کتنی جلدی وہ نیچے گرتی ہے، اس سے زیادہ اسپیڈ سے اس گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے جس گھر میں مہمان آتے ہیں۔ اور آج ہم مہمان کو اذیت سمجھ رہے، تکلیف سمجھ رہے۔ تو مہمان آنا یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، یہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنتا، یہ رزق اپنا ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو یہ آپ پر فضل کر کر یہ جاتا ہے کہ آپ کے گناہوں کو بخشش بن کر جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مہمان گھر سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ میزبان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مہمان آنا یہ ہماری لیے برکت کی بات ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے مہمان آنا، اور آج ہم اذیت سمجھ رہے ہیں مہمان کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی اگر کوئی اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوش ندی کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اس کے گھر میں 10 فرشتے حاضر ہو جاتے جو 1 سال تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور گھر والے کے لیے مغفرت فرماتے ہیں۔ جب 1 سال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنی فرشتوں نے عبادت کی ان گھر والوں کو ثواب دے دیتا ہے۔ تو جب فرشتے 1 سال تک ذکر کریں گے رب کا، نہ فرشتے سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر چیز سے پاس صرف اللہ کے ذکر میں 1 سال کی عبادت کا ثواب آپ کے نام عمل میں لکھ دیا جائے گا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہونی چاہیے۔ آج مہمان کا سلسلہ ختم ہوتے ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں پہلے شادیاں ہوتے تو مہمان 8 دن 10 دن پہلے آ کر رہا کرتے تھے گھر میں، اور شادی کے 4-5 دن بعد جایا کرتے تھے۔ آج شادی خانے سے گھر کو واپس ہو جا رہے ہیں، کوئی گھر پہ مہمان نہیں آ رہے، اور مہمان آ بھی رہے تو ہم ان کے ساتھ بد سلوکی کر رہے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو اس کا خوش دلی سے استقبال نہیں کیا جاتا، چہرہ ڈال لیا جاتا ہے مہمان کو دیکھ کر، جبکہ مہمان آئے تو آپ خوش دلی سے ملے کہ اللہ کی رحمت میرے پاس لے کر آیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اپنے پاس آیا ہے۔ جب مہمان آئے تو خوش دلی سے ملا کرے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مہمان جانے لگے تو اس کے ساتھ دروازے تک جایا کرو تاکہ اس کے دل کو خوشی پہنچے کہ آپ نے اس کا استقبال بھی اچھا کیا، اس کو روانہ بھی اچھا کیا۔ یہ سنت ہے، مہمان کو دروازے تک چھوڑنا یہ سنت ہے۔ اور مدینے میں اگر کوئی مہمان آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایسا کیا کرتے تھے کہ کوئی مہمان کو کسی صحابی کے پاس، کوئی مہمان کو کسی صحابی کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں مہمان آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ مہمان آج تمہارے مہمان ہوں گے، انہیں لے جائیے اور ان کی مہمان نوازی کریں۔ تو صحابی لے کر گئے اور گھر میں جا کر پوچھا کہ آج کھانے کے لیے کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مہمان بھیجا ہے۔ تو آپ کے شریک حیات کہنے لگے کہ صرف ایک آدمی کا کھانا ہے رکھے ہوا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھیں گے تو آپ ایسا کرنا کہ چراغ بجھا دینا، کھانا مہمان کو پیش کر دیں گے اور ہم ایسا کریں گے کہ اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، پلیٹ ہٹائیں گے، چابیں گے، ایسا کریں گے۔ تو شریک حیات نے کہا ٹھیک ہے۔ جب مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو کچھ بہانے سے چراغ کو بجھا دیا گیا۔ وہ مہمان کھا لیا، سیراب ہو کر سو گیا، ان لوگوں بھی کھانے کی اس کے ساتھ ایکٹنگ کرے اور سو گئے۔ جب صبح میں یہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ اللہ کو آپ لوگوں کی ادا اتنی پسند آئی، آپ لوگوں کی مہمان نوازی اتنی پسند آئی، اللہ نے آپ کو آپ کے گھر والوں کو بے حساب بخشش عطا فرما دی، آپ لوگوں کی مغفرت عطا فرما دی۔ یہ مہمان کی برکتیں ہوتی ہے۔ آج ہم مہمان کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ مہمان آئے تو اس کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں، جو ہمارے حیثیت کے مطابق ہو اس کے سامنے پیش کریں۔ وہ جو کھانا چاہتا ہے، ہمارے ایسے کوئی مہمان ہوتے ہیں جس کی پسند ہم جانتے ہیں، اگر ہم سے ممکن ہے تو وہ پیش کرے، اگر نہیں ہے تو جو ہے وہ پیش کرے۔